اگر کسی کی سوچ میں ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو کرش کیا گیا اس طرح تشیع کو کرش کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اداروں اور سیکیورٹی اداروں کی خاموشی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہی نہیں بلکہ معمہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آیا یہ پرامن شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم آپ سے امنیت کی بھیک نہیں مانگتے، آپ فیصلہ کر دیں۔ ہو جائیں گے۔ شاید یہ تری منگل میں اساتذہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اب پارچنار کے انجمن امامیہ نے یہ کہا تھا اس کے سربراہ نے، ہم کسی سے اس کا شکایت بھی نہیں کرتے اور کسی سے بھیک بھی نہیں مانگتے، ہمیں آتے ہیں ان سے بدلہ لینا، اب ہم چن چن کے ان سے بدلہ لیں گے۔ اس لیے پاکستانی چاہے فوج ہو چاہے حکومت ہو بے بس ہے، اب افغانستان سے مانگ رہے ہیں یہ، تم جتنے بھی طالبان کو لاؤ، سید حسن نصر اللہ۔ قرآن ہمارا آخری لہو قرآن پہ ہی بہے گا، تو جس ملک کے اندر اس قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، پاکستان کی حکومت سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس کا بھی فل فور نوٹس لیا جائے۔ کئی دے چکے لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے عرض وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو شہری حقوق سے کوئی سروکار ہے، اگر آپ کو پاکستان میں امن بحال کرنے کے ساتھ کوئی سروکار ہے، اگر آپ کو پاکستان میں ہر کسی کو آزادی اور آئین پاکستان کی بنیاد پر انیشل رائٹس کے حساب سے ہر کسی کو آپ نے اگر جینے کا حق دینا ہے تو یہ پارچنار کے مظلومین بھی شیعہ ہے اور پاکستان کے ملکی ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں، ان پہ آسائے حیات تنگ نہ کیا جائے۔ سیکورٹی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کی خاموشی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہی نہیں بلکہ معمہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آیا یہ پرامن شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم آپ سے امنیت کی بھیک نہیں مانگتے، آپ فیصلہ کر دیں، صاف کہہ دیں کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لہو لہان کر دیں گے۔ ہم آج بھی صبر سے کام لے رہے ہیں، ہمارے قائدین اجازت نہیں دیتے، لہٰذا میں حکومتی اور سیکورٹی اداروں سے یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان میں شیعوں کو دوسرے شہریوں کے ساتھ جینے کا ایکول رائٹس پرووائڈ کیا جائے۔ اور شیعہ کمیونٹی سے میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے قائدین زندہ ہیں اور وہ علی اور اولاد علی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اپنی توہین برداشت کرتے ہیں، ذات پہ ظلم برداشت کرتے ہیں، ذات پہ تنقید برداشت کرتے ہیں، لیکن قومی امور پہ کبھی سودا نہیں کرتے۔ آپ اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کل قائد ملت نے بھی فرمایا کہ وقت آیا ہے کہ شیعہ اپنے دفاع کی تیاری خود کریں۔ انشاءاللہ میدان میں اتریں گے اور اپنے دفاع کی تیاری ہم خود کریں گے۔ آخر میں ایک خاص ٹولے سے مخاطب ہوں، اہل سنت برادری سے میرا شکوہ ہے کہ پارچنار میں سنی برادری شیعوں کو تنگ نہیں کر رہا، یہ جنگ باہر سے مسلط کی جا رہی ہے۔ سانحہ پارچنار میں بھی یہی ہوا تھا، سانحہ لولوسر میں بھی یہی ہوا تھا، خود پارچنار والے، خود لولوسر والے، خود یہ گلگت والے اور مختلف قسم کے چلاز والے بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، باہر سے آئے تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں آپ نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، لیکن آپ ان کو شیلٹر کیوں فراہم کرتے ہو؟ پارچنار پہ باہر سے حملہ ہوتا ہے، آپ حملہ آوروں کا ساتھ دیتے ہو۔ چلاس میں شیعوں کو بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، آپ حملہ آوروں کو شیلٹر دیتے ہو، صاحبان فراہم کرتے ہو۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، کم سے کم علی آپ کے چوتھے خلیفہ تو ہیں۔ ہم پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کو ماننے والوں کو تنگ نہیں کرتے، پاکستان کے شہری سمجھتے، مسلمان سمجھتے، تو آپ چوتھے خلیفہ کو ماننے والوں کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ لہذا سنی برادری ہوش کے ناخن لے، یہ آپ کے بھی دشمن ہے، یہ ہمارے بھی دشمن ہے، یہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتے۔ لہذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، شیعہ بھی پرامن رہیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں،
इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की गयूर फौज इस मसले को हल कर देगी। अगर नहीं करता तो हम अपने कायदीन की तरफ जाएंगे और वो जो भी ऐलान करेंगे हम उनके शाना बशाने खड़े होंगे।